اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا ابوالقاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین ولعنۃ اللہ الاعداء اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام حمد و ثنا اس خالق پروردگار کے لیے کہ جس کی مدح و ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، بلند پرواز ہمتیں جسے پا نہیں سکتی، عقل و فہم کی گہرائیاں جس کی تہ تک پہنچ نہیں سکتی۔ تمام درود و سلام و اہل بیت اطہار پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ سالانہ امام رمضان کی 19 شب کو بعد افطار جناب ام کلثوم نے اپنے پدر بزرگوار کے سامنے جب کھانا لا کر رکھا تو جو کی روٹی کے علاوہ ایک پیالے میں نمک تھا اور دوسرے میں دودھ تھا۔ حضرت نے فرمایا، بیٹی تمہارے بابا نے 2 غذائیں کب ایک ساتھ کھائی ہیں جو تم نے آج ایسا کیا۔ عرض کی بابا جان آپ پر مجھے کمزوری کا غلبہ معلوم ہوا، اس لیے میری محبت نے اس جرات پہ مجبور کیا۔ فرمایا، جانے پدر کیا تم یہ چاہتی ہو کہ روز قیامت تمہارا باپ زیادہ مدت تک حساب دینے کے لیے کھڑا رہے؟ بیٹی ان میں سے ایک غذا کو اٹھا لو۔ چنانچہ دودھ اٹھا لیا گیا۔ آپ نے جو کی روٹی نمک کے ساتھ تناول فرمائی۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام سے دریافت کیا، اے حسن بیٹا اس مہینے کی کتنے دن گزر گئے؟ عرض کی بابا جان 18 دن ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر پوچھا بیٹا کتنے دن باقی رہ گئے؟ عرض کی بابا جان اس ماہ سیام کے 11 دن باقی ہیں۔ فرمایا، ہائے افسوس، علی سعادت سے محروم رہ جائے گا۔ امام حسن یہ سن کر گھبرائے۔ عرض کی بابا جان آپ نے کیا فرمایا؟ امیر المومنین خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ نصف شب گزرنے کے بعد جب آپ نے مسجد میں جانے کا ارادے سے باہر نکلنا چاہا تو حضرت کے گھر میں بطخیں پلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے شور مچانا شروع کیا۔ حضرت کی ابا کا دامن پکڑ لیا، گویا الہام ربانی وہ جان گئی تھی کہ آپ حضرت امیر المومنین کو گھر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ الغرض حضرت ان سے دامن چھڑا کر مسجد میں تشریف لائے، عبادت میں مشغول ہوئے۔ جب نماز صبح کا وقت قریب آیا تو آپ نے دیکھا کوئی شخص مسجد کے گوشے میں الٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ ابن ملجم ملعون تھا جو اپنی تلوار سینے کے نیچے چھپائے ہوئے سو رہا تھا۔ آپ نے شانہ پکڑ کر ہلایا، فرمایا شخص اٹھ، نماز صبح کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ ابھی مسجد میں کوئی نمازی نہ آیا تھا۔ ابن ملجم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ جب حضرت سجدے میں گئے تو اس شقی نے اپنی زہر آلودہ تلوار سے ایسا وار کیا کہ کئی انچ تلوار سر اقدس میں در آئی۔ جو ہی تلوار لگی آپ نے فرمایا، فرت رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اللہ، اے ایسا عاشقان الہی، خدا کے سچے ولی کہاں ملیں گے جو موت کو بھی کامیاب ہونا سمجھتے ہیں۔ ابن ملجم تو تلوار کا وار کر کے بھاگ کھڑا ہوا۔ یا حضرت کے خون سے تمام محراب عبادت سرخ ہو گئی اور حضرت اپنے خون میں تڑپنے لگے۔
کچھ لوگوں نے جو نماز کے لیے مسجد میں آ رہے تھے عبدالرحمن کو خون بھری تلوار ہاتھ میں لیے مسجد سے نکلتے دیکھا تو گھبرائے ہوئے مسجد میں آئے۔ یہاں حضرت کو تڑپتا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ تو اپنے ملزم کو پکڑنے کے لیے بھاگے، کچھ حسنین علیہ السلام کو خبر کرنے کے لیے دوڑے۔ آج جو ہی خبر پہنچی حضرت کے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسن امام حسین بے چین ہو کر مسجد کی طرف دوڑے۔ جناب زینب اور ام کلثوم نے رونا پیٹنا شروع کیا۔